ریاست کی اولین ذمہ داری وہ انسانی حقوق کا تحفظ ہے، انسان کے جان، اس کے مال اور عزت و آبرو کا تحفظ، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور صوبہ خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو یا صوبہ سندھ ہو، تینوں صوبوں میں نہ دن میں اور نہ رات میں عام آدمی محفوظ ہے، نہ اس کی جان محفوظ ہے، نہ اس کا مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے، اندھیر نگری ہے۔ اور بالخصوص جو ہمارے قبائلی علاقہ جات ہیں وہ تو مسلح گروہوں کی گرفت میں ہیں، کاروباری لوگ کاروبار نہیں کر سکتے، اگر کنسٹرکٹر ہیں وہ اپنا کام نہیں کر سکتے، ان کو بھتے دینے پڑتے ہیں، اور سرکاری طور پر منظور شدہ فنڈز جن منصوبوں کے لیے مختص ہوتے ہیں اس کا 10% باقاعدہ طور پر ان مسلح گروہوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمارے تو جس سی پیک کا آپ ذکر کر رہے تھے اس پہ باقاعدہ گھنٹوں گھنٹوں قبضہ رہتا ہے، گاڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں، شناختی کارڈ لیے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، سرکاری اہلکار ہوں تو ان کو اتارا جاتا ہے، اور جب ٹریفک بند ہو جائیں تو پھر کھلے انداز میں رقص کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ رقم ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومتی رٹ کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ساتھ ہی ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں، چاہے بلوچستان میں ہیں چاہے خیبر پختونخوا میں ہیں، وہاں کے معدنی ذخائر اور معدنی وسائل جو دراصل وہاں کے عوام کی ملکیت ہے، دنیا میں قوانین موجود ہیں، ہمارے ملک کے اندر قوانین موجود ہیں، ہم ان قوانین کی روح سے اگر ہمارے پاس وسائل ہیں اور ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے تو دنیا میں سرمایہ کاری ہوتی ہے، ملٹی نیشنل کمپنیاں آتی ہیں، وہ باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت کام کرتی ہیں، اس میں مقامی لوگوں کا اپنا شیئر ہوتا ہے، ریاست کا اپنا شیئر ہوتا ہے، جو باہر سے کمپنی آتی ہے ان کا اپنا شیئر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس ملک میں یا نظریات کی سیاست کریں یا ہم اس ملک میں حقوق کی سیاست کریں۔ یہاں پر ساری توانائیاں اتھارٹی حاصل کرنے پہ لگتی ہے۔ سو طاقتور ادارے اپنی اتھارٹی قائم کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ان کی اتھارٹی کو چیلنج کیا بلا وجہ نہیں، آئین کی روح سے، قانون کی روح سے، بین الاقوامی ضابطوں کی روح سے، تو پھر آپ ریاست کے غدار قرار دیے جاتے ہیں۔ یہ المیہ ہے ہمارے ہاں، لیکن آسان فارمولوں کے تحت ہم دنیا کو انگیج کر سکتے ہیں۔ ہمارے وہ ذخائر 77-78 سال سے جس پر ڈھکنے رکھے ہوئے تھے، اپنے قومی مفاد میں استعمال نہیں ہو پا رہے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے چھوٹے صوبے یا قبائلی علاقے یا قبائلی عوام پسماندہ تصور کیے جاتے تھے، آج جب ان کے اپنے وسائل ان کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے سامنے آ گئے ہیں، ان کی مائننگ ہو رہی ہے، ان کی خرید و فروخت دنیا کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو وہاں پر اتھارٹیز آ کر اپنا رٹ جماتے ہیں
اور وہاں کے نہ مقامی لوگوں کا کوئی اختیار، نہ پارلیمنٹ کا کوئی اختیار، نہ عوام کا کوئی اختیار، نہ سویلین گورنمنٹ کا کوئی اختیار. یہ چیزیں اس پر میں سوچتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بحران پیدا ہو سکتے ہیں.